بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پورے عالم اسلام کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے اور یہودیوں کا ملک ہے۔ یہودیوں کے بارے میں میرے رب نے فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے میرے محبوب، یہ یہودی اور نصارہ یہ قطعاً تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبوی کے روح سے یہودی دنیا کا سب سے بڑا اسلام دشمن ملک ہے، اور پھر بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں، جس میں ابو عبیدہ بن جراح کی قربانیاں ہیں، جس میں حضرت جیت صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، جس میں حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قربانیاں ہیں۔ آج یہ یہودی بیت المقدس کی قبضہ کرنے کے لیے بے گناہ معصوم فلسطینیوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین سے وہاں کی ماں بہنیں آواز دے رہی ہیں کہ دنیا کے مسلمانوں، ہماری عزتیں لٹ رہے ہیں، آؤ ہماری مدد کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پکار رہی ہیں کہ ہم پر ٹینک چلایا جا رہا ہے، ہمارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، آؤ ہماری مدد کے لیے۔ جوان لڑکیوں کی عزت کو پامال کر کے انہیں زمین پر گرا کر، گھٹنے ان کی گردنوں پر رکھ کر، اسرائیلی کتے تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر دے کر امت کو للکار رہے ہیں۔ نوجوان پکار پکار کر کے رہے ہیں، اے عالم اسلام کے مسلمانوں سن لو، ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں، آؤ ہماری مدد کے لیے، ورنہ بیت المقدس تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میرے ساتھیوں، اتنی فلسطینیوں کی آواز پر بھی اگر تمہاری غیرت نہیں جاتا تو یقیناً پھر ضمیر مر چکا ہے۔ کیا آپ دیکھ تو لیں فلسطینیوں کے اندر کتنا غیرت ہے۔ سامنے طاقتور ٹینک ہے، میزائل ہے، فوج ہے، لیس اسلحے سمیت آ رہے ہیں، یہاں سامنے ہاتھوں میں پتھر لے کر ٹینکوں پر پھینک رہے ہیں، بلڈوزروں پر میزائل چلانے والوں پر پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی ممالک، یہ تمہارے اسلحہ کس کام کے؟ کہ آج تم اپنی ایک مسلمان ملک کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ محمد بن قاسم سندھ کی ایک عورت کی فریاد پر پوری سندھ کو فتح کر کے چلے جاتے ہیں۔ محمود غزنوی ہندوستان کے اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں کہ ایک عورت کی عزت و ناموس کے لیے۔ آج تمہاری غیرت چلا گیا، تم اتنے بے ہوش ہو گئے ہو، تمہارا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ وہاں بمباری ہوئے، مسلمان کٹ مرے اور مسلمانوں کی عزت پامال ہو، اور تم اپنے آپ کو بچانے کی سوچ رہے ہو۔ ارے مسلمان کی عزت چلی گئی تو یوں سمجھو تمہاری اپنی عزت جا رہا ہے۔ میرے ساتھیوں،
ایک ملک، ایک بادشاہ ایک ملک میں چلا گیا، حملہ کیا، وہاں کے فوج نے اپنی ملک کے دفاع میں آنے والے بادشاہ سے لڑا، اس کی فوج سے لڑا اور ان کی شہریوں نے لڑا، لیکن پھر بھی شکست کھا گئے۔ یہ حملہ کرنے والا فوج بادشاہ فتح یاب ہو گیا۔ فتح کرنے کے بعد پھر پوچھتا ہے کوئی اس ملک کے اندر ایسا باشندہ جو ہمارے خلاف لڑا نہیں؟ ہے کوئی اس ملک کے اندر ایسا باشندہ جو اس جنگ کا شریک حصہ نہیں بنا؟ چند لوگ آئے، ایک قبیلہ آیا، انہوں نے کہا حضرت ہم اس ملک کے باشندے ہیں، مگر آپ کی فوج نے جب حملہ کیا تو ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑے۔ یقیناً آپ اس بات سے خوش ہوں گے۔ اس فاتح بادشاہ نے کہا نہیں، اس فاتح بادشاہ نے کہا نہیں، جو لوگ ہمارے خلاف لڑنے آئے تھے ان کو وزارتیں دو، ان کو عہدے دو، جو لوگ ہمارے خلاف لڑنے نہیں آئے تھے ان سب کو قتل کر دو۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ان کو اپنی ملک کے لیے، اپنی وطن کے لیے جب غیرت نہیں آیا تو یہ بے غیرت قوم ہے، کل کو کوئی اور ہم پر حملہ کرے یہ پھر بھی ہاتھ بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ غیرت مند لوگ ہمارے ملک میں رہیں، جو بے غیرت ہے ان بے غیرتوں کو آج ہی ختم کر دو۔ اے حکمرانوں، اگر 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 تمہارے اندر غیرت نہیں ہے تو تمہیں بھی اس بادشاہ کی طرح ڈوب کے مرنے چاہیے۔ ایک تعلیم دے کر چلا گیا، غیرت مند حکمران ہمیں چاہیے۔ استعفیٰ دو، مجاہدین کے ہاتھ میں ملک دو، یہ ایٹم بم مجاہدین کے ہاتھ میں دے دو، یقین کرو کفر کبھی سر نہیں اٹھائے گا۔ السلام علیکم۔